بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اختانوتر من سورة الحج آیت نمبر 73 سورہ الحج 22ویں سورہ آیت نمبر 73 تا 76 دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله اور رفقائے محترم ماقبل جو آیت نمبر 71 72 تھی، ان میں معبودان باطلہ کا بیان تھا، وہ باطل معبود کہ جن کی حکمرانی تسلیم کر لی گئی اور اس کے بعد ان کے نذرانے، نظریں، ندائیں، پکاریں، ان کے نام پر دعوتیں شروع کی گئیں۔ تو اس طرح توحید اور شرک کی جو کشمکش تھی اس کا بیان تھا، اور اس طرح اصنام اور اوثان جو اقوام کے لیے تباہی کا باعث بنے ہیں ان کا گویا کہ یہ بیان تھا۔ آج ان آیات میں جو ہمارے سامنے ہیں دو مسائل آئیں گے، ایک تو یہی معبودان باطلہ، اصنام، اوثان، اور اس کے ساتھ ساتھ رسالت، تو ان دونوں کا باہمی ربط ہے۔ پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں، یہ ترجمانی، اور پھر ان مسائل کی گفتگو کریں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگ، یعنی خطاب نوع انسانی کو۔ یا ایھا العرب جو ہے رفقہ قرآن میں کہیں بھی عربوں کو خطاب نہیں ہے، کیونکہ قرآن عربوں کا نہیں ہے، رسول تو عربی ہے، لیکن قرآن کا موضوع جو ہے وہ الناس ہے۔ قرآن کا جو مخاطب ہے وہ الناس، ہیومینٹی آن دا ہول۔ عرب، پاکستان، یعنی قومی حوالے سے یا جغرافیائی حوالے سے قرآن نوع انسانی کو مخاطب نہیں بناتا، بلکہ کل نوع انسانی مجرد اس بات سے کہ وہ انسان ہے، وہ گویا قرآن کا مخاطب ہے۔ یا ایھا الناس، اے نوع انسانی، اے لوگو، ضرب مثل، تمثیل بیان کی جاتی ہے، ضرب مثال دی جاتی ہے، مثل تمثیل کے طور پر، یعنی ایک بات تمثیلاً، مثال کے طور پر، اگزامپل کے طور پر یہ بات ہم بیان کر رہے ہیں، اس کا یہ معنی نہیں کہ من وانتم اس مثال کو حقیقت سمجھ لو، یعنی یہ تمثیل ہے، مثال ہے کسی حقیقت کو تمہارے قلوب و اذہان میں بٹھانے کے لیے۔ فاستمعوا لها، اور اس مثال کو ذرا توجہ سے سنو، کان کھول کر سنو، پوری، یعنی جو استماع کسی بات کو پوری طرح اٹینٹیولی، تو اس کو سنو، اس پہ توجہ دو، اس کو سمجھو۔ آگے فرمایا ان الذین، بے شک وہ کہ جن کو تم پکارتے ہو، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے ساتھ ساتھ،
یعنی غوثوں کو، قطبوں کو، ابدالوں کو مزاروں پر جا کر، اور اس دور میں ان کے سٹیچوز تھے، تصاویر تھی، جس طرح بیت اللہ کے اندر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل کی، مسیح کی، مریم کی تو تصاویر بھی تھی، سٹیچوز بھی تھے، وہ بت جنہیں وہ کہتے تھے کہ جن بتوں کے سامنے، سٹیچوز کے سامنے، تصاویر کے سامنے، مزاروں کے سامنے جا کر تم کھڑے ہوتے ہو اور ان کو پکارتے ہو، تو ان کی حالت یہ ہے یا ان کی حقیقت یہ ہے، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، فرمایا کہ ان سب میں یہ طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے کہ وہ خلق کریں، پیدا کریں اس کائنات میں کوئی ایسی چیز کہ جو حیوانی حوالے سے، زندگی کے حوالے سے ادنا ترین، مثلا مکھی، کہ ان سب میں یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ اپنی قدرت و طاقت سے اپنے طور پر ذباب، مکھی پیدا کرے، اس کا کوئی پر پیدا کرے، اس کا کوئی حصہ پیدا کرے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ یہ تمام ایک دوسرے کے دست و بازو کیوں نہ بن جائے۔ اور فرمایا کہ مکھی یا مچھر پیدا کرنا تو ایک طرف رہا، ان کے تو ذوف کا یہ حال ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، کہ جو تم ان کے سامنے کھانے لا کر رکھتے ہو، نظریں رکھتے ہو، نیازیں رکھتے ہو، دودھ، مٹھائیاں، جس طرح اس دور میں کرتے تھے اور آج بھی کرتے، تو فرمایا کہ وہ چیزیں جو تم ان کے سامنے لا کر رکھتے ہو، مثلا مٹھائیاں یا کھانے یا اور ایسی چیزیں، تو اگر ان کے سامنے سے اٹھا لے جائے مکھی کوئی چیز، یا جو کھانے کی چیزیں ان کے سامنے تم نظر اور نیاز کے طور پر لا کر رکھتے ہو، اگر ان میں سے یا ان چیزوں میں سے کوئی چیز مکھی اٹھا لے جائے، اسے اپنے پیٹ میں لے جائے، تو کیا ہوتا ہے، لا یستنقذوہ منہ، تو یہ تمام قدیم اور جدید مل کر اس چیز کو جو مکھی اپنے اندر لے گئی ہے، تو ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو واپس لا سکے، اس سے واپس لوٹا سکیں، حاصل کر سکیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا کہ ایسی کمزور چیزوں کے طالب، یعنی جو ایسی کمزور چیزوں کو اپنا نصب العین بنا لے، ایسی کمزور بودھی بے حقیقت چیزوں کو جو معبود بنا لیں، ان کا وہ مطلوب بن جائے، نصب العین بن جائے، تو وہ بھی انجام کار ضعف میں، زوال میں، کمزوری میں، ناتوانی میں رہیں گے۔ والمطلوب، اور جو ان کا یہ نصب العین ہے وہ تو سامنے ظاہر ہے کہ وہ نہ کسی چیز کے خالق ہے، اور نہ ان کے ہاں سے کوئی چیز جب اٹھا لے مکھی یا مچھر، تو ان میں یہ طاقت نہیں کہ اسے واپس لوٹا سکے۔ تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو اتنے عاجز ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں، وہ تمہارے لیے قوت و طاقت کا باعث کیسے بن سکتے؟ یعنی جو اپنے لیے مصائب و مشکلات جو ان کو دور نہیں کر سکتے، تو یعنی وہ تاریخ میں جس طرح مثالیں ہیں کہ ایک حبل ہے، لات ہے، عزا ہے، اور اس پر کتا آ کر پیشاب کر دیتے، تو وہ کتے کو اپنے سے ہانکنے پر، دور کرنے پر، اس سے اپنے آپ کا دفاع کرنے پر تو وہ قادر نہیں ہے، اور تمہارا عقیدہ بن گیا کہ یہ ہمارا اور آپ کا دفاع کر رہا ہے۔ یا مثلا یہ جو ہماری ذہنیت تھی جی کہ علی حجویری کا لاہور ہے، اس کو کیا خطرہ ہے، داتا کی نگری، تو اب داتا کی نگری کا 1971 میں جو حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس سے پہلے پیچھے پہنچے اب انڈیا میں کتنی نگریاں ہیں رفقائے محترم، یعنی اجمیر صاحب، معین الہند، اور وہ کلیر شریف، اور پتہ نہیں کیا کیا شرافتیں جگہ جگہ پر ہیں، تو کیا ان میں سے کیا ہوتا ہے؟
یعنی قرآن یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ انسان کس قدر بودا ہے کہ وہ ایک ایسی چیز کو کہ جو انتہائی بودی ہے، ناکارہ ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر کے، اس کا کلمہ پڑھ کر، اس کی مالا جپ کر، اس کو اپنے سے وابستہ کر کے یا اس کے ساتھ وابستہ ہو کر وہ انتہائی ضعف میں، عزم ہلال میں، کمزوری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ نصب العین بلند ہونا چاہیے، طاقت والا ہونا چاہیے، قوت والا ہونا چاہیے، اور قوت و طاقت کا منبع جو ہے وہ آگے ارشاد فرمایا کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان انسان پرستوں نے، مردہ پرستوں نے، مزاروں اور قبروں کی پرستش کرنے والوں نے ما قدر اللہ حق قدر، کچھ قدر نہ کی انہوں نے اپنے خالق و مالک اللہ کی، چہ جائے کہ اس کما حق قدر کرتے، یعنی انہوں نے تو اپنے خالق و مالک کا کوئی صحیح اندازہ ہی نہیں لگایا۔ واجب تو ان پر یہ تھا کہ اپنے خالق و مالک کا صحیح، بھرپور، اعلیٰ اندازہ لگاتے، لیکن انہوں نے تو اپنے خالق و مالک کی کوئی قدر ہی نہ کی، کہ جب انہوں نے اپنے جیسے انسانوں کو، بلکہ وہ اپنے سے بھی فروتر چیزوں کو جب اپنا معبود بنایا تو فرمایا کہ انہوں نے اپنے خالق و مالک کی کچھ قدر نہ کی، حالانکہ ان اللہ لقوی عزیز، حالانکہ وہ اللہ جو ہے وہ بڑا قوت والا، بڑی قوتوں والا، طاقتوں والا، اور عزیز، غالب، غلبے والا، غالب بھی ہے اور قوی بھی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو اس اللہ کو مانیں گے صحیح معنی میں، تو وہ اس کائنات میں قوی ہوں گے، عزیز ہوں گے، اعلان ہوں گے، اور جو ان باطل، بیکار، ناکارہ، ردی چیزوں کو اپنا معبود بنائیں گے، انجام کار وہ بھی ذلت و رسوائی سے، اسی طرح جس طرح ان کا معبود جو ہے محتاج ہے، لاغر ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کر سکتا، تو جس میں نہ حرکت ہے، نہ حرارت ہے، نہ زندگی ہے، نہ زندگی کو کوئی آثار ہیں، تو ان کو جو قوم اپنا معبود بنائے گی، نصب العین بنائے گی، اس سے اپنے آپ کو وابستہ رکھے گی، اس کے اندر بھی اس کے معبود کی ساری صفات جو ہیں وہ اتر آئے۔ تو جس طرح وہ کمزور، محتاج، لاغر، غیر متحرک، غیر ذی حیات ہیں، تو وہی حال ان کے معبودوں کے ساتھ ان کے عبدوں کا ہوگا۔ اب ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کہ جو انتہائی طور پر قوی ہے، قوت والا ہے، عزیز، غلبے والا ہے، اس کے ساتھ بندے کا رشتہ کیسے قائم ہوتا ہے؟ اس قوی العزیز اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق یعنی بندے کیسے اپنا رشتہ استوار کرے؟ اس قوی العزیز تک اس کے تعارف کے لیے، اس سے رابطے کے لیے، اس کی جان پہچان کے لیے انسان کیا راستہ اختیار کرے؟ تو فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، تو فرمایا کہ یہ وہ اللہ اپنی معرفت کے لیے، اپنی ذات و صفات کا تعارف کروانے کے لیے وہ اللہ منتخب کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے، من الملائکہ، ملائکہ میں سے، کائناتی قوتوں میں سے، رسلا، پیغام رساں، ومن الناس، اور انسانوں میں سے بھی۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں استفائیت اور رسالت جو ہے کائناتی سطح پر اور انسانی دنیا پر کس حوالے سے ہے۔ تو بے شک وہ اللہ اپنی ذات و صفات کے حوالے سے اپنے بندوں کو متعارف کرواتا ہے، اور اس تعارف کے لیے وہ منتخب کرتا ہے کائناتی قوتوں کی سطح پر بھی رسول، اور انسانی دنیا پر بھی، انسانی دنیا کے حوالے سے بھی رسول۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک وہ اللہ ہے سننے والا، دیکھنے والا۔ تو بے شک وہ اللہ نوع انسانی کی جو حاجات ہیں، ضروریات ہیں، تقاضے ہیں، ان کو براہ راست سننے والا ہے۔ تو جب سننے والا ہے تو لازم ٹھہرا کہ وہ ان کی ان ڈیمانڈز کا، ضروریات کا تقاضا پورا کرے، اور چونکہ وہ دیکھنے والا ہے لہذا ضروری نہیں کہ بندے سنائیں تو پھر وہ ان کی پکار کو سنے اور اس کو پورا کرے۔ فرمایا نہیں، وہ بصیر بھی ہے،
یعنی بغیر اس کے کہ بندے اس کے حضور میں اپنی عاجزی، ناتوانی، حاجات، ضروریات، درخواستیں پیش کریں، وہ براہ راست ان حاجات و ضروریات کو دیکھنے والا ہے، ان سے باخبر ہے، اس لیے وہ اپنے بصیر ہونے کے ناطے سے از خود ان کی حاجات و ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ کیوں پورا کرتا ہے؟ اس لیے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے وہ سب کچھ جو نوع انسانی کے سامنے ہے اور جو آگے آنے والا ہے۔ بین یدہ کے دو معنی، موجود اور آنے والا، یعنی جو اس وقت سامنے ہے اور جو کل کو سامنے آئے گا۔ تو بے شک اللہ جانتا ہے وہ سب کچھ جو آج کے حوالے سے ہے، اور وہ اللہ وہ کچھ بھی جانتا ہے جو کل کے حوالے سے ہوگا۔ یعنی اس کی نظر آج ہی پر نہیں ہے بلکہ آنے والا کل اور اس کے بعد کل، تو اس کی ذات اور اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا احاطہ گویا کہ لامحدود ہے۔ تو اس لیے وہ اپنے اس محیط کل علم کی بنیاد پر نوع انسانی کی حاجات و ضروریات کا انتظام کرنے والا ہے۔ وما خلفہم، اور وہ اللہ جانتا ہے اس کو بھی کہ جو ماضی ہے نوع انسانی کا، ماضی میں جن ٹرائل سے، مشکلات سے، کٹھنائیوں سے انسانی قافلے گزرے ہیں، تو وہ جانتا ہے کہ وہ کٹھنائیاں کیوں پیش آئیں، ان کھاڈ اور کھائیوں میں انسان کیوں گرا۔ تو ان کھاڈ اور کھائیوں میں گرنے سے جو منفی نوع انسانی نے بھگتان بھگتے ہیں، ان سے بچانے کے لیے بھی اس نے یہی فیصلہ فرمایا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بے شک اللہ کے ہاں ہر چیز کا فیصلہ انجام کار، وَإِلَى اللَّهِ، اور بے شک اللہ ہی کی طرف، ترجع، لوٹائے جاتے ہیں، لوٹائے جائیں گے، لوٹایا جانا قانون ہے، العمور، معاملات، فیصلے، افیئرز، اور کائناتی سطح کے گویا جو اسکیمیں ہیں، تو ان سب کو وہ اللہ ہی کی طرف، کیونکہ اسی کی وہ ٹھہرائی ہوئی ہوتی ہیں، اور اسی کی طرف تکمیل پذیر ہو کر ہر چیز اپنے نقطۂ آغاز سے نقطۂ تکمیل تک پہنچ کر آخر کار اللہ ہی کے حضور میں وہ اسکیم، وہ منصوبہ، وہ مہم اللہ کے ہاں پہنچتی ہے، پہنچ کر رہتی ہے۔ ان آیات میں رفقا محترم ایک تو بنیادی بات ہوئی جو شرکاء ہیں ان کے ضعف و عزم ہلال کا بیان، کہ جو غیر اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بالخصوص جو معبودان باطلہ ہیں، ایک طرف تو ان کی کمزوری جو ہے، کوتاہی جو ہے، کوتاہ دستی جو ہے، اس کا بیان ہے، اور بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس اللہ کو مانے جو ہر حوالے سے قوی ہے، عزیز ہے، غالب ہے، مقتدر ہے، اور مزید برآں یہ کہ وہ ان کا خالق ہے۔ یعنی انسان کے لیے اگر کوئی سہارا ہے اور انسان اگر کسی ہدایت و رہنمائی کا محتاج ہے تو وہ صرف اس کا خالق ہے۔ خالق کے ماں سوا کسی کو بھی اس مقام پر لانا یہ انسان کے اپنے شرف و مجد کی توہین ہے۔ اس ضمن میں رفقا محترم ہم دو ایک مقام دیکھتے ہیں۔ ایک تو مثلا سورہ طٰہٰ میں قرآن حکیم نے 20ویں سورہ رفقا محترم، 20ویں سورہ، یہ 20ویں سورہ، سورہ طٰہٰ، آیت نمبر ہے 89 سورہ طٰہٰ، 20ویں سورہ۔ یہاں پر سامری نے جو کارستانی بنی اسرائیل کے ساتھ کی اس کا بیان ہے۔ فرمایا کہ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ،
فرمایا کہ بنایا اس نے یعنی سامری نے ان کے لیے ایک گوسالہ، اور وہ گوسالہ بالفعل کوئی بچڑا نہ تھا، بلکہ قرآن کہتا ہے جسد، وہ اس کا ڈھانچہ تھا، یعنی اس ایجل کے اندر بالفعل کوئی زندگی نہیں تھی، وہ ڈھانچہ تھا۔ جس طرح ہمارے ہاں یہ فلاں کی شبیہ ہے، ذوالجناح کی شبیہ، فلاں کی، تو اسی طرح کا کوئی مجرد ایک ڈھانچہ تھا، اس کے اندر کوئی زندگی وغیرہ یا زندگی کے آثار نہ تھے۔ لہو خوار، اور اس میں سے ایک آواز نکلتی تھی جسے عرف عام میں ہم کہتے ہیں مثلا دھونکنی جو ہوتی ہے، پھونکنی، اس کے اندر جب ہوا داخل ہو پھر خارج ہو، تو اس طرح اندر کا اس کا جو خالی ہونا تھا تو اس میں ہوا بھرتی تھی، اس کو پریشر میں ڈالتا تھا تو وہ آواز نکلتی تھی، تو ایک مجرد آواز بھاں بھاں یا کوئی بھی ایک آواز جو تھی وہ اس سے نکلتی تھی۔ تو وہ جو توہم پرست قوم تھی، مردہ پرست، توہم پرست، ماضی پرست، محسوس پرست، کیونکہ آپ نے دیکھا سورۃ وہ آل اعراف میں گزرا ہے کہ جب وہ ایک مزار پرست قوم کے پاس سے گزرے تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کسی مزار کی نشاندہی کر، ہمارے لیے بھی کوئی محسوس پرستش کا آبجیکٹ ٹھہرا تو اس کے سامنے ہم کھڑے ہوں، دھیان کریں۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، تو محسوس پرستی کی عادت بنی اسرائیل میں سرزمین مصر پر رہنے سے پیدا ہو چکی تھی، تو وہ جب ان کے لیے وہ ایک ایسا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا اور اس کو اس نے خوب بنایا، سنوارا، ڈیکوریٹ کیا، تو فرمایا وہ کہنے لگے، فقالو کہنے لگے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، تو وہ جو سامری کے دست و بازو تھے، مذہبی پیشوا جو اس کے ساتھ مل گئے تھے، انہوں نے کہا یہی تو تمہارا الہ ہے اور یہی موسیٰ کا الہ تھا۔ اور آگے ہے فناسیہ، فناسیہ کا معنی ہے کہ موسیٰ تمہیں اس کا بتانا بھول گیا، موسیٰ نے تمہیں یہ حقیقت نہیں بتائی کہ اصل میں الہ تو یہی ہے، اور کوئی اس کے علاوہ کوئی اور الہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق مالک ہے، تو یہ صحیح نہیں۔ فناسیہ کہ موسیٰ جو ہے وہ بھول گیا ہے، اس نے گویا صحیح حقیقت جو تھی نا اس تک اس کا ادراک جو ہے وہ نہیں پہنچا۔ قرآن نے کہا افلا یرون، فرمایا کہ انہوں نے کیوں غور نہ کیا کہ جس کو وہ الہ کہہ رہے تھے، کیوں غور نہ کیا انہوں نے، اللہ یرجع الیہ قولا، فرمایا کہ وہ جس کو یہ معبود الہ بنا کر بیٹھے تھے اس کا تو حال یہ ہے، یہ حال یہ تھا کہ نہ تو وہ ان کے قول کا، بات کا، دعا کا، پکار کا جواب دے سکتا تھا۔ اللہ یرجع، بے شک نہیں تھی اس میں کہ وہ لوٹا سکے ان کی طرف بات، یعنی ان کے کسی سوال کا جواب دے سکے، سوال کے حوالے سے ان کا کوئی تقاضا اسے پورا کر سکے، ولا یملک لہم ضر ولا نفع، اور نہ اس کے بس میں تھا کہ وہ ان کے لیے نفع یا نقصان کے لیے، نقصان کے حوالے سے وہ ان کا کوئی بندوبست کر سکے، تدارک کر سکے۔ تو گویا کہ الہ ایسا ہونا چاہیے رفقائے محترم کہ جس کے ٹھہرائے ہوئے قوانین میں، نظام میں نفع بخشی اور فیض رسانی کے قوانین اور نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں فرد کو، جماعت کو، نوع انسانی کو، ان کے خلاف اس کا سدباب ہو، اور نوع انسانی کی جتنی پکاریں ہیں، ڈیمانڈز ہیں، مطالبات ہیں، وہ ان کو پورا کرنے کی اپنے اندر قدرت و طاقت رکھتا۔ اس ضمن میں رفقائے محترم اس کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے 24 سورہ ابراہیم 14ویں سورہ آیت نمبر 32 اور 33 میں
اللہ کا، اللہ الخالق کا جو تعارف کروایا ہے اور اس کی جو نفع بخش و فائدہ ثانی کے ساز و سامان ہیں ان کا تعارف کرواتے ہوئے قرآن کہتا ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تو وہ ہے کہ جس نے پیدا کیے سماوی کرے، کائنات پست و بلند، اور اتارا اس نے تمہارے لیے بادلوں سے، بارش سے، پہاڑوں سے، بلندیوں سے پانی، وہ پانی فأخرج به من الثمرات رزقا لکم، کہ اس کے ذریعے وہ نکالتا ہے تمہارے لیے پھل جو تمہارے لیے رزق جاری ہے، ہر آن تمہاری نشو و نما کرتے ہیں۔ اور مزید برآں یہ کہ اللہ وہ ہے سخر لکم الفلک، کہ جس نے تمہاری خدمت میں لگا دیا طوفانی، بحری، آبی کشتیوں کو، کہ وہ کشتیاں وہ گویا کہ جہاز چلتے ہیں، دوڑتے ہیں سمندر میں، پانی میں، بے امرے ہی، اس اللہ کے ٹھہرائے ہوئے قانون کی بنیاد پر۔ امر کا معنی یہاں پر قانون، کہ اگر آپ ایک سوئی ڈالیں معمولی سی تو وہ تو پانی میں ڈوب جاتی ہے، اور ٹنوں وزنی جہاز جو ہے وہ ڈوبنے کی بجائے تیرتا ہے۔ تو اس کے پیچھے قانون ہے، اور وہ قانون اہل علم جانتے ہیں کیا قانون ہے، کہ کب کوئی چیز ڈوبتی ہے اور کب تیرتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس کے ٹھہرائے ہوئے امر یعنی قانون، نظام، ضابطے، اس کے تحت یہ ہوتا ہے۔ اور اے لوگو وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے اس زمین میں تمہارے ماتحت کر دیے، تمہارے لیے وقف کر دیے، تمہاری خدمت کے لیے دریا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور تمہاری خدمت کے لیے، فائدے کے لیے، نفع بخش و خیر رسانی کے لیے اس نے تمہارے لیے لگا دیے تمہاری خدمت میں چاند بھی اور سورج بھی، مسلسل و پہ دائبین، بغیر کسی انقطاع کے، رکاوٹ کے، وقفے کے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہاری خدمت کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے اس نے ٹھہرائی تمہارے لیے رات اور ٹھہرایا تمہارے لیے دن۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور عطا کیا اس نے تمہیں، آتاکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں، من کل ما سألتم، ہر وہ چیز کہ جس کی تمہیں حاجت و ضرورت ہو سکتی تھی۔ سأل یسألو، مانگ، ڈیمانڈ، ضرورت، نیڈ، یعنی اس کائنات کے اندر رفقائے محترم اللہ تعالیٰ نے ہر انسانی حاجت، ضرورت، ڈیمانڈ، نیڈز، کوئی نوع انسانی کی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے، مانگ نہیں ہے، طلب نہیں ہے کہ جس طلب کو اللہ تعالیٰ نے کائناتی سطح پر قوانین فطرت کی شکل میں، وسائل فطرت کی شکل میں مہیا نہ کر دیا ہو قبل از وقت، بغیر انسان کی پکار، دعا اور التجا کی۔ اور آگے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے انسانوں اگر تم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو، فیوز و برکات کو، منافع کو، جو کائناتی سطح پر اس نے تمہیں عطا کر دی ہیں بغیر تمہاری ڈیمانڈ کے، مطالبے کے، بغیر تمہاری اس کی کوئی قیمت ادا کیے، بلا مزد و معاوضہ، اتنے خزانے، اتنے نعمتیں عطا کی ہیں، لا تحصوہا، کہ اگر تم ان کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تمہارا کمپیوٹرائز جتنا پروسیس ہے سارے کا سارا محدودیت کا شکار ہے، ناقص ہے، ناتمام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے وسائل جو تمہارے لیے اس نے پیدا کیے ہیں وہ کہیں بڑھ کر لا محدود ہے، یعنی لا محدود امکانات ہیں اس کائنات میں تمہارے لیے
کہ جن میں تمہاری نفع بخشی اور فیض رسانی کے پہلو ہیں۔ اور آگے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، لیکن انسان ایک طرف تو لا انتہا نعمتوں کو دیکھتا ہے اور دوسری طرف اس کے بعد جو اس کی ڈسٹریبیوشن آتی ہے، تو ڈسٹریبیوشن میں جب وہ ڈنڈی مارتا ہے، یعنی زمین جو بے پناہ رفقائے محترم غذائی اجناس پیدا کرتی ہے، پھل پیدا کرتی ہے، پھول پیدا کرتی ہے، وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کی تقسیم کریں تو زمین میں کوئی بھوکا نہ رہے، محتاج نہ رہے، لاغر نہ رہے۔ لیکن پھر آ جاتا ہے ہمارا سرمایہ دارانہ نظام، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی معیشت کا، منڈی کا تقاضا، جتنی فصل زیادہ ہوتی ہے تو ہمیں اپنی وہ جو منفعت ہے، نفع ہے، اس کی ریشو کم ہوتی نظر آتی ہے کہ جی اب پیداوار زیادہ ہو گئی ہے تو اب کیا کریں، منڈی میں ریٹ گر جائے گا، ہمارا نفع کم ہو جائے گا۔ تو اب تو سٹوریج آ گئے ہیں کہ جن میں بھی یہ بھی ایک احسان تھا اللہ کا کہ گویا کہ ہر موسم میں تم اپنے بھائی بندوں کو ہر پھل دے سکو، یعنی سرما اور گرما کے حوالے سے سٹوریج کا یا یہ میکینیکل جو پروسیس ہے یہ تو ہمارے لیے اللہ کی نعمت تھا، لیکن سرمایہ دارانہ نظام کے اندر وہی سٹوریج جو ہے یا ٹھنڈے نظام نے ہمارے لیے وہ وبال چیزیں چونکہ گلنے سڑنے سے محفوظ ہو گئی ہیں، اس لیے ادھر وہ پیدا ہوتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ سٹوریج میں ان کو لے جاتے ہیں، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ پہنچاتے ہیں زیادہ زیادہ نفع لوٹنے کے لیے، استحصال کرنے کے لیے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ سال جانا منظور ہوتا ہے لیکن اپنے بھائی بندوں کو پہنچانا منظور ہے۔ تو ان الانسان لظلوم، کہ یہ انسان سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں پلنے والا، بڑھنے والا، اسے پروان چڑھانے والا انسان اپنے ہی بھائی بندوں پر ظلم کرتا ہے۔ ظلم کس طرح کرتا ہے؟ کفار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ نعمتوں پر کوریج، پردے ڈالتا ہے، چھپاتا ہے، ہورڈنگ کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، یعنی آنے والی ضرورت زیادہ پیدا ہو جائے، نفع زیادہ ہوگا۔ تو یعنی ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ یعنی گویا کہ حدود ناآشنا نظام ہے، اور دوسری طرف انسان کا حرص و لالچ ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ تو اس کا تدارک وہی کر سکتے، ربوبیت عالمینی جو ہے وہی اس مسئلے کا حل تھا۔ تو میری بات یہ تھی کہ اللہ کو ایک تو اس حوالے سے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے انسانوں تم سب کے لیے ایسے امکانات، ایسے وسائل پیدا کر دیے کہ تمہاری ہر حاجت و ہر ضرورت کو اس نے قبل از وقت پورا کیا۔ اور آگے جو فرمایا تھا کہ ما قدر اللہ حق قدر ہی، اس ضمن میں ہم دو مقام دیکھتے ہیں۔ ایک تو رفقائے محترم سورہ الانعام، چھٹی سورہ جو ہے، آیت نمبر 91-92، وما قدر اللہ حق قدر، فرمایا کہ انہوں نے بالکل غلط اندازہ لگایا ہے اللہ کا، کچھ صحیح اندازہ نہ لگایا انہوں نے اللہ کا۔ کب؟ اذ قالوا، جب انہوں نے یہ عقیدہ بنایا، یہ کہنا شروع کر دیا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اول تو اللہ ہے نہیں، اور اگر ہے تو اس نے کسی بندے پر اپنی طرف سے کوئی الہام، کوئی وحی، کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی۔ اسے کیا ضرورت ہے؟ اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ بندوں کو کتاب دے، وحی دے؟ اسے کیا ضرورت پڑی ہے؟ بندے اپنے مسائل کو خود حل کرے۔ تو یہ یہود کے اندر صدوقی فرقہ جو تھا،
وہ وہی کا منکر تھا، کہتا تھا انسان ایرر اینڈ ٹرائل سے، آج جو یورپ کا نقطہ نظر ہے میکینیکل کنسیپٹ آف لائف، اور انسان کے پاس عقل ہے اور عقل ایرر اینڈ ٹرائل سے اپنے مسائل خود حل کر لے گی، ریویل نالج جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو وہ مخلوق خدا کو اس حوالے سے گمراہ کرتے تھے، اور دوسری طرف یہودی ہونے کے ناطے سے یہ بھی کہتے تھے کہ واقعی موسیٰ جیسا عظیم الشان انسان تو آیا ہی نہیں۔ تو ان کے اس تضاد کی طرف کو اشارہ کرتے ارشاد فرمایا، قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ، فرمایا ان یہود سے پوچھو کہ یہ جو عداوت و عناد کی وجہ سے، قرآن کے ساتھ عداوت و عناد کی وجہ سے اہل مکہ کو، مشرکین کو، جہلا کو گمراہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے کوئی کلام نازل نہیں کیا، لہذا قرآن بھی اللہ کا کلام نہیں ہے، تو ان سے پوچھو کہ وہ کتاب کہ جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، کہ وہ کتاب جو موسیٰ پر نازل ہوئی اس میں روشنی بھی تھی اور ہدایت و رہنمائی بھی، وہ کس نے نازل کی تھی؟ وہ اللہ نے نازل کی تھی یا نہیں؟ وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ اور آگے اس کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا، رفقائے محترم، اور یہ نقطہ عام ہے، یہ آج ہمارے حوالے سے بھی یہی ہے، فرمایا کہ ان یہود نے کتاب موسیٰ کو کیا کر دیا تھا رفقائے محترم؟ تجعلونہ قراطیسا، تجعلونہ قراطیسا، فرمایا کہ تم نے اس کتاب تورات کو، کتاب موسیٰ کو کیا کر دیا ہے؟ پارا پارا، ورقہ ورق، ورق ورق، اس کی کوئی شرازہ بندی تم نے نہیں رہنے دی، اس کا کوئی سینٹرل آئیڈیا نہیں ہے، اس میں کوئی ربط نہیں ہے، کہ اللہ کی کتاب کو تم نے پارا پارا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، حصوں بخروں میں بانٹ لیا، اور ہر فرقہ، ہر گروہ اپنے پسند کی آیات کو لے کر بقیہ پر خط تنسیخ کھینچ رہا۔ تجعلونہ قراطیسا، کر رکھا ہے تم نے اس کتاب الہی کو، کتاب سماوی کو کیا؟ پارا پارا، ٹکڑے ٹکڑے، ورق ورق، یعنی اس کی کوئی شرازہ بندی، کوئی سینٹرل آئیڈیا، کوئی اس کے پیچھے مقصدیت، کوئی اس کے اندر یکجائیت جو ہے وہ تم نے رہنے نہیں دی۔ تبدونہا وتخفون کثیرا، اور تمہاری اب مذہبی پیشوائیت کا عالم یہ ہے کہ وہ ان ٹکڑوں کو، حصوں کو، آیتوں کو، جن کو وہ چاہتے ہیں ظاہر کر دیتے ہیں، وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، اور اس کا جو کثیر حصہ ہے اس کو تم چھپائے چلے آ رہے ہو، کتمان کرتے ہو، چھپاتے چلے آ رہے ہو۔ اب یہ چھپانا رفقائے محترم ایک تو اس معنی میں ہے کہ ہم کسی کتاب کو یا اس کے کنٹینٹس کو سامنے ہی نہ لائیں، یہ بھی چھپانا ہے، اور یہ بھی چھپانا ہے رفقائے محترم کہ اس کا ترجمہ نہ بتایا جائے، مفہوم نہ بتایا جائے، مقصود نہ بتایا جائے، مقصود، مفہوم اور اس کے جو گویا کے مضامین ہیں، مطالب ہیں، ان کو بیان نہ کرنا بھی اخفاء اور کتمان ہے، کیونکہ آخری نتیجے کے حوالے سے تو دونوں برابر ہیں۔ یعنی مثلا اب آپ ایک نسخہ لکھتے ہیں، اب ایک نسخہ جو آپ نے لکھا ہے کسی مرض کو، اس کو دے ہی نہیں، یقیناً یہ بھی نقصان دہ ہے، لیکن اگر آپ وہ نسخہ دے رہے ہیں لیکن سمجھائیں نہیں، بتلائیں نہیں کہ بھئی اس نسخے میں کیا کنٹینٹس ہیں، کیا ادویہ ہیں، ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، سائیڈ ایفیکٹس، اور شہدہ برا ہونے کے لیے اس میں کیا ہدایات دی گئی ہیں، تو اگر یہ تفہیم نہ ہو تو یہ بھی کتمان ہے، یہ بھی اخفاء ہے، کیونکہ نتیجے کے حوالے سے دونوں کا بے عملی اور بد عملی جو ہے وہ اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اور آگے فرمایا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، حقیقت حال یہ ہے کہ بر بنائے وہی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان حقائق کی تعلیم دی ہے کہ جن کو تم اپنی استعداد سے، باستعداد خود
نہ ان حقائق کا تم ادراک کر سکتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا. یعنی وحی کی اساس پر انسان کو ان حقائق کا ادراک کروایا جاتا ہے کہ جن حقائق کا ادراک عقل انسانی کے گویا کے ڈومین میں یا ان کی استعداد سے باہر. عقل انسانی کے لیے محدودیت ہے کئی حوالوں سے، اور ایک بہت بڑی محدودیت اس پر جو ہے وہ ذاتی مفاد کا خوگر ہو، مفاد خیش کا محافظ و نگہبان ہونا ہے، چیمپئن ہونا. تو وہی جو ہے رفقائے محترم وہ سود ہمہ کی ترجمان ہے. سود ہمہ سب کی سب نوع انسانی کی فلاح، بہبود، ربوبیت، مساوات، اخوت، عدالت، اور عقل انسانی کے بس کا یہ روک نہیں ہے. عقل جس کی ہوتی ہے اس کا دفاع کرتی ہے، اس کے مقاصد کا، مفادات کا، منافع کا. چور کی عقل چور کو چوری کے نئے نئے طریقے سکھاتی. یہی حال راہزنی کا، یہی حال ڈاکو کا. تو ڈاکو کی، چور راہزن کی، حرام کار کی جو عقل ہے وہ اس کو اس میں آگے بڑھاتی ہے، کبھی اس سے نہیں اس کو روکتی. تو عقل انسانی محدود ہے، اور سب سے بڑی محدودیت اس پر ہے حرص و لالچ کی، ذاتی مفادات کا تحفظ. جبکہ وحی رحمان سود ہمہ کی ترجمان. اس کے بعد جو ارشاد فرمایا رفقائے محترم، قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. مسئلہ آ گیا رفقائے محترم. یہ جو آیت ہمارے سامنے ہے یہ تصوف کی جان ہے رفقائے، تصوف کی جان ہے. اس آخری حصے سے قل اللہ سے لے کر یلعبون تک ہمارے اکابر نے، مشائخ نے، بالخصوص صوفیاء کرام، انہوں نے ایک اصول اخذ کیا ہے، اور وہ ہے یک ضربی. یعنی اللہ کو یا اللہ 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 اللہ، یہ جو ذکر ہے نا، ذکر اللہ اللہ اللہ، تو یہ ذکر لسانی، یہ یک ضربی، ایک ضرب لگا اللہ، یہ ذکر. تو یہ اخذ کیا ہے اس آیت کے قل اللہ، مانا کہ اللہ اللہ کیا کا، اللہ اللہ کیا کا. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. اور جو اللہ اللہ کرنے کے قائل نہیں ہیں، یعنی کتابی علماء، ان کو چھوڑ دے ان کی اپنی بحثوں میں، کہ وہ بحثوں میں اپنا دل بہلاتے رہیں، کھیلتے رہیں. تو ہمارے استاذ جو تھے علامہ عبداللہ صاحب جلال پوری، تو جب وہ ہمیں پڑھا چکے تو ایک دن فرمایا خصوصی روانگی کی ہدایات دینے لگے. تو ہمیں کہہ لے بیٹا اب آخری بات یہ ہے کہ علم تو بہت ہو گیا، اب تمہیں ذکر اذکار کے حوالے سے، تو ذکر اذکار کے لیے کچھ ٹائم خاص کیا کرنا، اور اس میں اللہ کا ذکر کرنا. تو ایک ہمارے دوست نے پوچھ لیا استاذ اس ذکر کی کوئی سند؟ یعنی ہاں قرآن میں ہے، اور اس کو ابو طالب مکی قوت القلوب والے، بہت بڑا صوفی ہے، رسالہ قشیریہ بھی، تو بہت بڑے صوفیاء ہے، تو انہوں نے کہا ہاں قرآن میں لکھا ہے اللہ اللہ کیا کرو. تو یہ آیت انہوں نے پیش کی استاذ نے کہ دیکھو قرآن میں ہے قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. تو رفقائے محترم، میں نے شاگرد ہونے کے ناطے سے میں نے عرض کیا استاذ یہ بات تو آپ کی بہت پکی ہوتی، لیکن یہاں ایک گرامر کا مسئلہ ہے، وہ گرامر جو آپ نے ہمیں سکھائی ہے. کہنے لگے میٹھو کیا بات ہے وہ؟ میں نے کہا استاذ اگر یہ اللہ اللہ کہنے والی بات ہوتی نا تو آپ ہی نے ہمیں قاعدہ بتایا کہ پھر اللہ کے اوپر زبر آتی، کیونکہ یہ اللہ مفعول بنتا. ہم کسی کو کہیں گے مثلا کہیں اکل تو تفاحتن، اکل تو تفاحتن، میں نے سیب کھایا. قرأت کتابا، میں نے کتاب پڑھی. قلت قولا، میں نے ایک کلام یا قول کہا. تو اگر ہم
مفعول کے طور پر کسی چیز کو لائیں کل کے بعد تو اس پر آپ کی ٹھہرائی ہوئی بتائی ہوئی گرامر کی روح سے زبر آنی چاہیے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پر زبر ہے یا پیش. تو اگر تو زبر ہے تو پھر تو اللہ اللہ کہنا جو ہے یہی ہونا چاہیے. اور اگر اللہ پر زبر نہ ہو پیش ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ جو ہے یہ کل کا مفعول بھی ہی نہیں ہے. اب جب کل کا مفعول بھی ہی نہیں ہے تو مطلب ہے اللہ اللہ کہنے کی چیز نہیں ہے، بات کچھ اور ہے. تو استاد صاحب کو اتنا یقین تھا کہنے لے ہے ہی زبر، قل اللہ ہے ہی زبر. تو میں نے کہا جی اس میں دیکھ لیتے ہیں ہم قرآن میں کیا ہے. تو جب استاد نے دیکھا رخ کا وہ پہلی دفعہ پہلے تو پڑھتے تھے نا قل اللہ، اور بزرگوں کا اسلاف کا سارا دیا ہوا ذہن تھا. تو جب خود کھلی آنکھوں سے دیکھا تو زبر تھی نہیں تھی، پیش تھی. تو استاد نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ 38 سال تک تو میں اس مقام کو پڑھتا رہا اور میں نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، یہ پڑھا، تو یہ تو ہم تو اس کو زبر ہی سمجھتے رہے. تو یہ تو بیٹا زبر نہیں، یہ تو پیش ہے. اور بات وہی صحیح ہے جو تم نے کہی، یہاں تو مفعول نہیں بنے گا. تو جب مفعول نہیں بنے گا تو اللہ اللہ کہنے کی بات تو ہے ہی نہیں. تو یہ گرامیٹیکلی یہاں رفقا قل اللہ جو ہے نا اللہ، یہ فاعل ہے ما قبل جو قل من انزل الکتاب. فرمایا بتاؤ ان سے پوچھو وہ کتاب کس نے نازل کی تھی. اب لازمی بات ہے کہ وہ تو جواب نہیں دیں گے، کیونکہ اگر وہ جواب خود دے دیں تو ان کا اپنا دعویٰ غلط. ما انزل اللہ علی بشر من شیء، تو موسیٰ بشر تھا، موسیٰ پر اللہ نے کتاب، بتاؤ وہ کتاب کس نے نازل کی. اب وہ جواب نہیں دیں گے. تو جب ان کا جواب دینا ان کے لیے مشکل ہو گیا تو اب ایمان والوں کو حکم ہوا تم کہو اللہ الذی انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس. تو یہ اللہ کہنے کی چیز نہیں ہے. اگر یہاں اللہ پر زبر ہوتی تو قل اللہ ہوتا، اللہ اللہ کہا کا. اور یہاں پر اللہ کی پیش ہے، لہٰذا یہ دراصل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ کا فاعل ہے. یعنی تقدیر کلام یہ ہوگی قل اللہ الذی انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ من قبل، یا موسیٰ نور و ہدا یا ہدم و نور. تو یہ ما قبل جو انزلہ کا سوال تھا تو یہ اس کا جواب ہے، فاعل ہے. تو تقدیر کلام یہ ہوگی مبتدا خبر کے حوالے سے. تو یہ ایک ایسی ضمنی علمی لطیفہ تھا رفقا محترم. اب ہم اسی حوالے سے ایک مقام دیکھتے ہیں اسی سورہ الانعام میں ذرا آگے چل کر وحی کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا اب عباد اللہ اور اللہ کا جو باہمی رشتہ ہے تو اس کے حوالے سے یا وحی کی ضرورت کے حوالے سے آیت 102 سورہ الانعام آیت 102 سے لے کر آیت 104 بلکہ 5 بھی شامل کر لیں. ما قدر اللہ حق قدری کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ العزیز اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا و من الناس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. کیونکہ رسالت جاریہ کیا ہے؟ ختم نبوت اور رسالت جاریہ، یہ دونوں تصورات بیک وقت قرآن میں اور ان کو ہمیں سمجھ. تو سورہ الانعام آیت 102 ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف خود کروایا ہے کلام میں، قرآن میں. لہذا کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کا تعارف کروائے. اللہ کے بارے میں جو کچھ آپ اور میں کہیں گے وہ ہمارا قیاس ہوگا. کانٹ اور ہیگل جو کچھ کہے گا وہ کانٹ اور ہیگل کا اپنا ذاتی اسپیکولیشن ہوگا، ظن اور تخمین ہوگا، وہم و گمان ہوگا. اللہ وہ نہیں جو انسان کہے، اللہ وہ ہے جو خود اپنے بارے میں انسان کو بتائے کہ میں یہ ہوں اور یہ نہیں. تو جس طرح اللہ وہ ہے رفقا، اسی طرح
القرآن وہ ہے جس کا تعارف اللہ خود کروائے۔ میں اور آپ جو کچھ قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ ہمارا ظن اور گمان ہے۔ فرمایا ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ۔ کون سا اللہ؟ ربکم، تمہاری ربوبیت کرنے والا، نشو نما کرنے والا، تمہارے لیے سامان نشو نما پیدا کرنے والا، تمہارا آقا، تمہارا مالک، تمہارے لیے سامان نشو نما قبل از وقت پیدا کرنے والا۔ لا الہ الا ہو، اور اس کے علاوہ تم کسی کو اپنا حاکم نہ مانو۔ معبود بمعنی حاکم، اسی کی حکمرانی کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق کل شیء، وہی ہر چیز کا خالق ہے، تمہارا بھی وہی خالق ہے۔ پس معبود کے لیے لازم ہے کہ وہ خالق ہو۔ قانون کسی بھی چیز کے لیے وہی بنا سکتا ہے جو اس چیز کا کریٹر، مینوفیکچرر، یہ تسلیم شدہ بات۔ اگر آپ کی کوئی پروڈکٹ ہے، مینوفیکچر ہے، آپ کی بنائی ہوئی چیز ہے، تو اس کے اوپر آپ کو فائق حق حاصل ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ چیز آپ نے کیوں بنائی، کیسے بنائی، کن مقاصد کے لیے بنائی، کس کیپیسٹی کی بنائی، اور اس کے اندر کیا کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، اور اگر اس کا کہیں یہ نظام آرڈر گڑبڑ ہو جائے تو پھر دوبارہ اس کو کیسے ہم اصل حالت پہ لا سکتے ہیں۔ ان کا حق اگر کسی کو ہے تو صرف اور صرف مینوفیکچر، وہ خالق۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے، رفع انسان سے پوچھتا ہے کہ انسان کیا تو اپنا خالق خود ہے؟ کہ تیرے پاس جو مشینری ہے کیا یہ تیری پیدا کردہ ہے؟ اس کائنات کا کوئی گوشہ ایسا ہے جو تیرا پیدا کردہ ہو، تیرے سیاستدانوں کا پیدا کردہ ہو، تیرے مذہبی پیشواؤں کا پیدا کردہ ہو؟ پس جو خالق ہے اسی کو ہادی مانو، اسی کو آمر مانو، اسی کو ناہی مانو، اسی کو لاگیور مانو۔ تو جب تک کہ خالق کو ہم اپنے اختیار و ارادے کے حوالے سے اپنا ہادی نہیں مانیں گے رفقائے محترم، تو نوع انسانی میں فلاح اور سعادت کا دور جو ہے اس کا نقطۂ آغاز بھی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ چونکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، اس لیے فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی محکومیت اختیار کرو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور اس کا مقام یہ ہے، منصب یہ ہے کہ وہ ہر چیز کی براہ راست وکالت کرنے والا، کفالت کرنے والا، وجود عطا کرنے والا، وجود عطا کر کے اس کو برقرار رکھنے والا، سہارا دینے والا، سسٹینر، وکیل میں یہ سارے اوصاف۔ اور آگے فرمایا لا تدرکہ الابصار، اے انسان تیری جو بصیرتیں اور بصارتیں ہیں وہ اس اللہ کو ایپریہینڈ نہیں کر سکتی۔ ادراک کسی چیز کو گہرائی میں اتر کر اپنی گرفت یا ہولڈ یا قبضے، تصرف اور گرفت میں لے لینا۔ عقل انسانی اور عقل انسانی کے حوالے سے جتنے بھی قوتیں ہیں جو ادراکی قوتیں انسان میں ہیں، وہ اپنے تمام تر پھیلاؤ کے باوجود اللہ کی ذات و صفات کا، اس کی کن اور حقیقت کا ادراک کرنے سے عاجز ہے۔ اور یہ عاجزی ایسے ہی ہے رفقائے محترم کہ جس طرح کوئی چونٹا مکوڑا، کیڑا مکوڑا اپنے سے اوپر والی جو نو ہے اس کا ادراک نہیں کر سکتا، نیچے سے اوپر بڑھتے چلے جائیں۔ گھوڑا ہے مثلا، تو کیا گھوڑا جو ہے وہ انسانی قوا اور استعدادوں کا ادراک کر سکتا ہے؟ گھوڑا، یا آج کی اصطلاح میں ہمارا ڈارون جو کہتا بندر، شمپانزی اور جو ایسی، کیا ان میں سے کسی میں یہ استعداد ہے کہ وہ اپنے سے جو برتر نو ہے، حالانکہ وہ نوعی سلسلہ مخلوقات کا، تو کیا مخلوقات کے نوعی سلاسل کے اندر جو تدریج ہے،
گریجویشن ہے اور ایک سلسلہ ہے نیچے سے اوپر کی طرف بڑھنے والا. تو یہ مسلمہ ہے سائنسز کا کہ کوئی بھی فروتر نچلی نو جو ہوگی، کائنڈ ہوگی، اسپیسی ہوگی، وہ اپنے سے بر تک سلسلہ ارتقاء میں جو نو آگے بڑھ جائے اور جو پیچھے رہ جائے، پیچھے رہ جانے والی، پیچھے کھڑی ہونے والی نو جو ہے وہ آگے بڑھ جانے والی جو نو ہے اس کے اوصاف و کمالات کا، خصائص کا، عناصر کا ادراک نہیں کر سکتی، ادراک کرنے سے عاجز ہے. اگر وہ ادراک کر سکتی ہوتی تو وہ بھی ارتقاء اسی مرحلے میں زیادہ کھڑی ہوتی. تو جب مخلوقات کا سلسلہ جو اپنی مخلوقیت کے حوالے سے مساوات کی بنیاد پر قائم ہے، اس میں فروتر اپنے سے برتر کا ادراک نہیں کر سکتے. نو تو جو خالق ہے وہ اپنی نو کے حوالے سے، اپنی اساس اور بنیاد کے حوالے سے الگ ہے، وہ خالق ہے. باقی مخلوق تو مخلوق من حیث الکل، وہ انبیاء ہوں، اولیاء الرحمن ہوں، کانا من کانا جو بھی ہو، وہ اپنے نوعی گویا کہ اس محدودیت کی اساس پر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا، اس کا کنہ، اس کی کنہ اور ادراک، اس کو گویا اپریہینڈ کرنے سے عاجز ہے، قاصر ہے، ناقص. تو سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ بیریئر، یہ ایک خلیج حائل ہے تو اسے دور کیسے کیا جائے؟ فرمایا وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ اللہ بار بنائے رحمت، وہ اللہ اپنی ذات کے تقاضے کے تحت از خود نوع انسانی کو اپنا تعارف کرواتا ہے، اور اس کا ذریعہ وہی. یعنی عقل انسانی تو ذات و صفات باری کا ادراک کرنے سے عاجز ہے، لیکن اللہ بار بنائے رحمت انسانوں پر اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے. یہ ایسے سمجھ لیں کہ مثلا کوئی نیچے سے نیچلے مقام پر کھڑا ہوا انسان اوپر چڑھنے سے عاجز، لیکن اوپر والا تو نیچے اتر سکتا ہے. یہ قاعدہ ہے کہ جو اوپر چڑھا ہے کسی سائنس اصول کی اساس پر، وہ تو نیچے آ سکتا ہے، نیچے والا ہو سکتا ہے کہ اوپر نہ جا سکتا. تو اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ اپنی بڑائی و کبریائی کے ان تمام تر اوصاف کے باوجود وہ نیچے اترتا ہے، وہ مخلوق کو اپنا تعارف کرواتا ہے، اپنی ذات سے، اپنی صفات سے، اپنی اختیارات سے ان کو اپنا تعارف کرواتا ہے، ادراک عطا کرتا ہے. اور وہ ادراک کرانے کے باوجود وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ کل کی کل ذات اس کلام میں نہیں سما جاتی. یعنی وہی کلام ہزارہ کمالات کے باوجود ذات الہ کا من کل الوجود جو ہے مظہر نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی بھی تصویر من کل الوجود مصور کا بدل نہیں ہے. یہ یورپ میں ایک فلسفے کی شاخ ہے، ڈیئزم کا معنی ہوتا ہے کلام کو، اسکولسٹسزم جسے کہتے ہیں، علم کلام کو مانا جائے متکلم کے بغیر، قانون کو مانا جائے مقنن کے بغیر، اللہ کو مان لیا جائے بطور خالق بغیر اس کے کہ اس کی صفات علیہ کا ہم سے تقاضا کیا ہے. تو یہ ہمارے اندر بھی اس کا جرثومہ آیا ہے مختلف حوالوں سے. تو یہ ہے کہ اللہ اپنی تمام تر وحی، اپنے تمام تر کلام کے کمالات کے باوجود اللہ من حیث الکل جو ہے اس کلام کے اندر محدود نہیں ہو گیا، مقید نہیں ہو گیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کلام یعنی قرآن پاک نازل کر دیا اور اب اللہ تعالیٰ
اپنی خدائی سے، اپنی صفات کاملہ سے، اپنی گویا کہ موجز نمائیوں سے اب عاجز ہے، اب وہ تعطل کا شکار ہے، اب اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، اب وہ جو کچھ ہے وہ اس طرح انہوں نے کہا کہ جو کچھ خدا کے پلڑے میں عبادت کے سوا کیا ہے، جو کچھ لینا ہے لے لے گی محمد سے۔ اور ہمارے پاس قرآن کے نادان دوستوں نے یوں کہا کہ خدا کے پلڑے میں کلام کے سوا کیا ہے، قرآن کے سوا کیا ہے، اب تو جو کچھ لینا ہے قرآن سے لینا ہے بس، یعنی قرآن عطا کر کے اللہ بس نعوذ باللہ اب وہ عضو معطل ہے، اب اس کا ہمارا کوئی رابطہ نہیں رہا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا یعنی ہے سمجھنے والا، یعنی اللہ اپنے کلام کے باوجود اپنی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، قدرتوں میں اور نظام کو چلانے میں آج بھی کیا ہے، قاہر فوق عباد ہے، آج بھی وہ اسی طرح منتظم ہے، منصرم ہے، متصرف ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ جو اللہ جو اس نے اپنا تمہیں ادراک کروایا ہے اس کا ذریعہ کیا، قد جاءکم بصائر من ربکم، وہ بار بنائے وہی جو حقائق اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں، تو یہی تو دراصل وہ روشنیاں ہیں جو تمہاری طرف اس اللہ نے پہنچائی ہیں۔ اور اے لوگو، جو کوئی اس روشنی سے اپنے آپ کو منور کرے گا تو اس کی اپنی ذات کو فائدہ ہوگا، اور جو کوئی اس روشنی کے باوجود اندھا پن اپنے لیے اختیار کرے گا اور پھر یہ عقیدہ بنا لے رسول آئیں گے ہمیں بچانے کے لیے، شافی البشر آئیں گے ہمیں کھاڑ اور کھائیوں سے نکالنے کے لیے، تو ارشاد فرمایا وما انا علیکم بحفیظ، اے لوگو اگر تم قرآن کو چھوڑ کر کھاڑ اور کھائیوں میں گرو گے تو اے لوگو نہیں ہوں میں، رسول کا اعلان، نہیں ہوں میں تمہارے لیے تمہیں کھاڑ اور کھائیوں سے نکالنے والا، تمہاری حفاظت کرنے والا۔ اور آگے عمل رسول یا یوں سمجھے قرآن فہمی کا نبوی طریقے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ رفقہ محترم سنت بھی دراصل سنت اللہ ہوتی ہے، نبی کا اسوہ۔ تو قرآن فہمی میں، قرآن سمجھانے میں نبی کا اسوہ کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا؟ فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ اس طرح ہم اپنی آیات کو مختلف پہلو بدل بدل کر، تصریف آیات یعنی پہلو بدل بدل کر ہم اپنی آیات کو تمہارے سامنے لا رہے ہیں تاکہ تم کہہ سکو، تمہارے مخاطب کہہ سکیں کہ اے رسول درس دینے کا حق ادا ہو گیا، اور جو علم کے متمنی ہیں ان کے سامنے قرآن کا علم سامنے آ جائے۔ رفقہ محترم ہم یہاں رکتے ہیں، تو کل انشاءاللہ العزیز اللہ یستفی من